بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم ہم لوگوں نے غذا اور غذائیت کا تعارف کیا تھا، مضمون تھا آپ کا ہوم اکنامکس۔ تو ہوم اکنامکس کا باب نمبر 2 تھا غذا اور غذائیت کا تعارف، جس کے سارے سوال جواب جو ہیں تفصیلی سوال جواب آپ کو کروائے جا چکے ہیں۔ تو تفصیلی سوال جواب کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف۔ تو مختصر سوالات میں جو ہے یہ دیکھیں، باب نمبر 2 غذا اور غذائیت کا تعارف، اور اس کے مختصر سوالات کے جوابات دیجیے، جس میں کہ غذا کی تعریف کیجیے۔ جاندار زندہ رہنے کے لیے نباتاتی اور حیواناتی ذرائع سے جو بھی چیز کھاتے یا پیتے ہیں، یعنی کہ جاندار زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی ایسے جاندار جو کہ سانس لیتے ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں یا پھر انسان ہیں، تو کہتے ہیں کہ سب جاندار جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نباتاتی، یعنی کہ نباتاتی مطلب جڑی بوٹیاں وغیرہ یا سبزیوں وغیرہ کا استعمال جو ہے ان کو کہتے ہیں، یا پھر حیواناتی یا جانوروں کے ذریعے جو بھی چیز کھاتے ہیں، جیسے کہ انسان جو ہے وہ بکرے، گائے یا بھینس وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے جانور کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چرند، پرند یا پھر انسان نباتاتی یا حیواناتی طریقوں سے جو بھی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اسے خوراک یا غذا کہتے ہیں۔ تو غذا کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے۔ اب آتی ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، غذائیت کسے کہتے ہیں؟ غذائیت کیمیائی اجزاء و اعمال سے متعلق وہ سائنس ہے۔ غذائیت کیمیائی اجزاء یعنی کہ کیمیکل جتنے بھی غذا کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان سب کا جتنا بھی کام ہے اس سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ غذائیت جو ہے وہ ایک سائنس ہے، جو غذائی اجزاء کے متعلق فراہم کرتی ہے، یعنی کہ جو جتنی بھی معلومات ہے وہ غذائی اجزاء کے متعلق فراہم کرتی ہے کہ آپ کی غذا کے اندر کیسے اجزاء پائے جاتے ہیں، ان کے فوائد یا ان کے نقصانات کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم غذائیت کہتے ہیں، اور جسم کے درست افعال، نشو و نما اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور جسم کے یہ جتنی بھی غذائیت ہے، یہ جسم کے درست افعال یعنی کہ جسم کے جتنے بھی عضو ہیں، جن میں پھیپھڑے وغیرہ، دل، گردے، جگر وغیرہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کے درست افعال ان کے کام کرنے کی درستگی کو برقرار رکھتی ہے، انسانی جسم کی نشو و نما کرتی ہے اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ غذائی اجزاء کے نام لکھیں۔ کویسچن نمبر 3، غذائی اجزاء کے نام لکھیں۔ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، وٹامن، معدنی نمکیات اور پانی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غذائی اجزاء ہیں۔ 1 2 3 4 5 اور 6 غذائی اجزاء ہیں۔ سوال نمبر 4، نقص غذائیت کی تعریف کیجیے کہ نقص یعنی کہ غذائیت میں جو نقائص ہیں وہ کیا ہیں؟ جب ہم اپنے جسم کی تندرستی قائم رکھنے کے لیے کافی عرصے تک متوازن غذا نہیں ملتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے جسم کی تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، اسے توانا و مضبوط رکھنے کے لیے کافی لمبے عرصے تک ہمیں متوازن غذا نہیں ملتی۔ متوازن غذا کیا ہوتی ہے کہ جس میں دالیں، سبزیاں، گوشت، چاول، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ایک مناسب مقدار میں ملے، تو یہ آپ کی متوازن غذا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کافی عرصے تک نہیں ملتی اور ہمارے جسم کی غذائی اجزاء کی ضروریات مناسب طریقے پر پوری نہیں ہو پاتی، پھر ہمارے جسم کی جتنی بھی غذائی اجزاء ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ اب وہ اجزاء کس صورت میں ملتے ہیں؟ وائٹامن، منرلز یا پروٹین کی صورت میں جتنے بھی ملتے ہیں، یہ جب ہمارے جسم کو نہیں ملتے تو اس حالت کو نقص غذائیت کہتے ہیں، یعنی کہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو غذا ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر 5 کی طرف۔ غذا کے 3 بنیادی کام بیان کریں کہ غذا کے 3 بنیادی کام جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ حرارت و توانائی فراہم کرنا، جسم کو جو ہے وہ حرارت یعنی کہ گرمی اور توانائی یعنی کہ طاقت جو ہے فراہم کرنا۔ خلیات کی نشو و نما اور تعمیر و مرمت کرنا، ہمارے خلیات یعنی کہ سیلز کی نشو و نما کرتے ہیں، اور پھر جن سیلز کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، غذا جو ہے وہ ان کی دوبارہ سے تعمیر کرتی ہے، اس کی مرمت کرتی ہے۔ جسمانی نظاموں کی درستگی اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا، ہمارا جتنا بھی جسمانی نظام ہے اس کو درست کرتا ہے، اور پھر بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت یعنی کہ ہمارے اندر امیونٹی پیدا کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کے اثرات لکھیں۔ کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کیا ہے؟
دانتوں کا خراب ہونا، کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی سے دانت خراب ہوتے ہیں، موٹاپا، ذیابیطس اور دل کے امراض کا فروغ پانا۔ دانت خراب ہو جاتے ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، ذیابیطس، شوگر ہو جاتی ہے اور دل کے امراض جو ہیں یہ ان فروغ پانا یعنی کہ دل کے امراض جتنے بھی ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ وزن کی زیادتی کے باعث چلنے پھرنے میں دشواری یعنی کہ وزن بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک انسان سست بھی ہو جاتا ہے۔ ضروری اور غیر ضروری، سوال نمبر 7، ضروری اور غیر ضروری امینو ایسڈ سے کیا مراد ہے؟ جو امینو ایسڈ ہمارا جسم خود پیدا نہیں کر سکتا یعنی کہ ایسا امینو ایسڈز، ایسے کیمیکلز جو ہمارا جسم خود پیدا نہیں کرتا انہیں ضروری امینو ایسڈ کہتے ہیں۔ ایسے امینو ایسڈ جو جسم خود بخود تخلیق کرتا ہے، کچھ امینو ایسڈ ایسے ہیں جو جسم نہیں تخلیق کرتا تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں ضروری امینو ایسڈ کہتا ہے۔ لیکن ایسے امینو ایسڈ جو جسم خود بخود تخلیق کرتا ہے یعنی کہ خود بخود بناتا ہے انہیں غیر ضروری امینو ایسڈ کہتے ہیں۔ بچوں میں جو پروٹین کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جن بچوں میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے ان کی نشو و نما، ان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ قد اور وزن نارمل بچوں سے کم رہ جاتا ہے یعنی کہ عمر کے لحاظ سے بچوں کا جتنا قد اور وزن ہونا چاہیے وہ نارمل بچوں سے ان کا کم ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، قے جو ہے وہ نہیں رکتی یعنی کہ مسلسل وامٹنگ ہوتی رہتی ہے اور دست آنے لگتے ہیں، اس حال یعنی کہ موشنز وغیرہ جو ہیں وہ ایسے بچوں کو بہت زیادہ لگتے ہیں۔ پروٹین کی کمی سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور سوکھے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ بچوں میں کواشیوکور کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو کواشیوکور جو ہے یہ وہ بیماری ہے جو بہت زیادہ اس حال کی وجہ سے پیٹ کے بڑھ جانے سے ہوتی ہے، تو بچوں میں جو ہے پروٹین کی کمی سے یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ پروٹین کے نباتاتی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ تمام قسم کے اناج جس میں پھلیاں، لوبیا، چنے، دالیں وغیرہ، تو تمام قسم کے جتنے بھی اناج ہیں جس میں پھلیاں جو ہیں وہ ہیں لوبیا، چنے اور دالیں، یہ ساری پروٹین کے نباتاتی ذرائع ہیں اور اس کے علاوہ سبز پتوں والی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ ساری پروٹین کے نباتاتی ذرائع میں شامل ہوتی ہے۔ ضروری چکنے ترشوں کے نام لکھیں کہ ضروری چکنے ترش جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ بکرے اور بھینس کی چربی وغیرہ، دیسی گھی، مکھن اور انڈے کی زردی وغیرہ، یہ سارے کے سارے ضروری چکنے ترش ہیں یعنی کہ اس سے جو ہے وہ چکنائی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے جسم کے اندر۔ اب چکنائی کی زیادتی کے اہم اثرات، سوال نمبر 11، چکنائی کی زیادتی کے جو اہم اثرات ہیں وہ لکھیں یا چکنائی کی زیادتی کے جسم پر جو بھی اثر پڑتے ہیں ان کو بیان کریں۔ چکنائی کی زیادتی سے موٹاپا اور دل کے امراض لاحق ہوتے ہیں یعنی کہ موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دل کے امراض یعنی کہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جگر اور گردوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، بڑی آنت کے نیچے کینسر کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ چکنائی آپ استعمال کریں گے اس سے ان بیماریوں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ وٹامن کے لفظی معنی کیا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں وائٹامن کہتے ہیں کہ ان کے لفظی معنی جو ہیں وہ کیا ہے؟ وٹامن کے لفظی معنی حیات کے لیے ضروری اجزاء، حیات کے لیے ضروری اجزاء یعنی کہ زندگی کے لیے ضروری اجزاء۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ وٹامن کی اقسام لکھیے۔ وٹامن کی عموماً 2 اقسام ہیں، چکنائی میں حل پذیر وٹامن اور پانی میں حل پذیر وٹامن۔ اب آتے ہیں وٹامن اے کے ذرائع تحریر کیجیے۔ وٹامن اے مچھلی کے جگر، جانوروں کے جگر، گردوں، انڈے کی زردی، دودھ، مکھن اور زرد ترکاریوں مثلاً گاجر، شلجم، پیلا کدو، بند گوبھی، ٹماٹر، دھنیا، زرد رنگ کے پھلوں مثلاً خوبانی، آڑو، آم اور لکاٹ وغیرہ میں جو ہے وہ وٹامن اے بھرپور طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے بہترین ذرائع کون سے ہیں؟ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے یعنی کہ جن چیزوں سے ہم جو ہے وہ وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں ان میں ہے کاڈ مچھلی کے تیل، انڈے کی زردی، مکھن، بلائی کلیجی یعنی کہ بلائی جو دودھ کے اوپر ہوتی ہے، ملائی وغیرہ جس کو کہتے ہیں، کلیجی، اور دودھ میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تو کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن میں جو وٹامن ڈی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 16 کی طرف۔ وٹامن سی جسم میں کیا کام کرتی ہے؟ جراثیم کے خلاف قوت مدافعت یعنی کہ
امیونٹی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کو تندرست رکھتی ہے، زخموں کو مندمل کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ درست کرنے میں یا صحیح کرنے میں، جلدی صحیح کرنے میں جو ہے زخموں کو یہ وٹامن سی بہت کام دیتا ہے، خلیوں، سیل اور بافتوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ بافتیں یعنی کہ جو آپ کے عضو ہیں، دل کے دل گردے وغیرہ جو ہیں، ان کو جوڑنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ خون کے سرخ ذرات بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 17 ہے آگے کہ وٹامن بی کمپلیکس میں شامل 5 وائٹامنز کے نام لکھیں۔ وائٹامن B1 تھیامین، وائٹامن B1 تھیامین، وائٹامن B2 رائبوفلوین، وٹامن B3 نیاسین، وٹامن B6 پائریڈوکن اور وٹامن B12 کوبالامین۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وائٹامنز کے نام ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ مدنی نمکیات کے عمومی کام تحریر کیجیے کہ مدنی نمکیات جو ہیں اس کے کام جو ہیں وہ عموماً طور پر کیا ہوتے ہیں۔ مدنی نمکیات کے کام ہڈیوں اور دانتوں کی صحت و نشوونما اور جسمانی ڈھانچے کی تعمیر ہے، یعنی کہ ہڈیوں اور دانتوں کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی نشوونما بہتر ہوتی ہے، ان کی وائٹننگ یا ان کا انیمل کہہ سکتے ہیں دانتوں کا، وہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور جسمانی ڈھانچہ جو ہے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ تعمیر سے مراد کہ جسمانی ڈھانچہ، انسانی اسٹرکچر جو ہے اس کو مکمل مضبوط کرتے ہیں، اور اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جسمانی نظاموں میں باقاعدگی پیدا کرنا، دل کی حرکت کو درست رکھنا، خون بننے میں مدد دینا اور خون کو صاف رکھنا، دماغی افعال کو یعنی کہ دماغ کے جتنے کام ہیں یا خاص طور پر دماغ کے جو اعصاب ہیں ان کو وہ درست رکھتی ہے، اور گردوں کے درست افعال میں مدد دینا یعنی کہ گردوں کا کام کرنا جو ہے اس میں بھی مدنی نمکیات ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پانی کی اہمیت۔ پانی کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ یہ غذا کا بنیادی جزو ہے، یعنی کہ آپ کی غذا میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کو۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے جسم میں بطور خوراک یا سادہ شکل میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ پانی بھی ہمارے جسم میں ایک خوراک وہ ہوتی ہے جو کہ ٹھوس ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے روٹی وغیرہ، چاول، اور ایک خوراک جو ہے وہ پانی بھی ہے جو ایک لیکوڈ کی شکل میں آپ کے اندر جاتا ہے۔ تو ہم اس کو بطور خوراک یا سادہ شکل میں جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق ہمارے جسم میں ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا جو ہے وہ ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہمارا جسم جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ یورین کی شکل میں اسے ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ اس کی کیمیائی علامت H2O ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن کی 2 آکسیجن پلس آکسیجن، تو اس کی کیمیائی علامت جو ہے وہ H2O ہے۔ صاف شفاف پانی بے رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور یہی صاف شفاف پانی کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ بے بو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی، اور یہ جراثیم و معدنیات سے پاک ہوتا ہے۔ صحت کی تعریف کیجیے۔ صحت و تندرستی سے مراد تمام افراد کی ظاہری حالت، ان کی حرکات و سکنات، ان کے محسوسات اور ان کی اعصابی کیفیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحت کیا ہے؟ اصل میں صحت و تندرستی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہو کہ یہ صحت ہے، یہ صحت مند انسان ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس کی حرکات و سکنات، یعنی کہ وہ ایک ایکٹیو جو ہے پرسن ہے، بہت چستی سے کام کرتا ہے، تو اس کے اندر سستی وغیرہ موجود نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی حرکات و سکنات، اس کی محسوسات، اس کی جو سینسز ہیں وہ کیسی ہے، وہ کیسے فیل کرتا ہے، وہ بھی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ اس کے محسوسات میں آتی ہے، اور ان کی اعصابی کیفیت، یعنی کہ اس کے جو پٹھے وغیرہ ہیں یا ان کی جو دماغ کے جو اعصاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، اس کی بات کرنے کے طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص جو ہے اس کی صحت کیسی ہے۔ تو صحت کی جو ڈیفینیشن تھی وہ آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کوسچن نمبر 21 کی طرف۔ سوال نمبر 21، غذائی معیار کسے کہتے ہیں؟ غذا میں موجود مختلف غذائی اجزاء یعنی کہ منرلز، پروٹینز، وائٹامنز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ جسم کے خلیات کی تعمیر و نشوونما یعنی کہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی نشوونما کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور خاص طور پر جتنے بھی سیلز جو ہیں، خلیات جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی مرمت میں کام آتے ہیں۔ صحت مند غذا حرارے فراہم کرتے ہیں۔ ایسی غذا جو کہ صحت مند ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کو حرارے فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ حرارت جیسی چیزیں فراہم کرتی ہیں جس سے کہ توانائی پیدا ہوتی ہے، جس سے کہ امیون سسٹم بندے کا بہتر ہوتا ہے، اور قوت مدافعت بھی پیدا کرتی ہے، جس سے انسان اپنے روزمرہ کے معاملات سر انجام دیتا ہے۔ تو انہی حراروں کی وجہ سے، انہی امیون سسٹم کی وجہ سے کہ انسان اپنے روزمرہ کے کام جتنے بھی ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔
اب آتے ہیں اچھی غذائیت کے انسانی صحت پر اثرات۔ دیکھیے کہ اچھی غذا جو ہے وہ اس کی انسان کی صحت پر کیا اثرات ہیں۔ تمام ضروری اجزاء غذا کے اندر موجود ہوں، جتنے بھی ضروری اجزاء ہیں وہ سب کے سب، جن میں وائٹامنس ہیں، پروٹینز ہیں، منرلز وغیرہ ہیں، تو یہ جتنے بھی ضروری اجزاء، کاربوہائیڈریٹس، یہ سب ہماری غذا کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اور اچھی غذا کے انسانی صحت پر اثرات کیا ہوتے ہیں کہ وہ غذا جو ہے اسے زود ہضم ہو، یعنی کہ ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو آپ کو جلد ہضم ہو سکے۔ پھر اس کے بعد غذائی مقدار اور حجم کے لحاظ سے متوازن ہو، غذا جتنی بھی آپ کھاتے ہیں اس کی مقدار میں تناسب ہونا چاہیے، اور اس کے حجم یعنی کہ وزن کے لحاظ سے بھی متوازن ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ کھانا روایتی انداز سے تیار کیا ہو، یعنی کہ جس طرح کے ایک روایتی کھانا جو کہ سادہ کھانا ہمارے گھروں میں عام طریقے سے پکتا ہے، اس سے جو ہے وہ تیار کیا جانا چاہیے۔ تو کلاس یہ تھے ہمارے مختصر سوالات کے جوابات، یہ مکمل کروا چکے ہیں۔ یہ باب نمبر 2 تھا آپ کا، غذا اور غذائیت کا تعارف۔ تو امید ہے کہ آپ یہ 22 سوال جو ہیں مجھ سے سوالات گھر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔